لیکن رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ جو مسلمان بندہ ہے اس کے لیے جو پوری زندگی میں روزے آتے ہیں نا، ان کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ فرض روزہ، واجب روزہ اور نفل روزہ، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ فرض روزہ کیا ہوتا ہے؟ اب فرض اور واجب جو ہیں ان کی بھی مزید دو دو قسمیں ہیں، فرض معین اور فرض غیر معین۔ فرض معین مطلب یہ رمضان کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ معین ہے کہ اس کے روزے اسی میں رکھے جائیں گے، یہ فرض ہیں اور یہ ادا ہیں۔ اس کو گزر جانے کے بعد رکھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوں گے، وہ قضا ہوں گے۔ تو فرض معین جو رمضان کے روزے ہیں، فرض غیر معین جو رمضان کے روزے چھوٹ جائیں، کسی نے جان بوجھ کر یا بیماری کے سبب چھوڑ دیے، اب اس پر قضا کرنا فرض ہے، تو قضا کے روزے بھی فرض ہیں پر وہ غیر معین ہے، مطلب اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں، وہ اگلے رمضان تک زندگی میں کبھی بھی آپ نے اس کی قضا پوری کرنی ہے، پر ہے فرض۔ فرض معین کون سے ہوئے جی؟ رمضان کے فرض روزے جو رمضان میں رکھنے ہیں۔ فرض غیر معین کون سے ہوئے؟ رمضان کے قضا روزے جو رمضان کے بعد کبھی بھی ہم نے رکھنے ہیں، فرض ہیں۔ اس کے بعد واجب معین اور غیر معین، جو انسان نظر مانتا ہے، منت مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو مجھ پہ اتنے روزے فرض ہو جائیں گے، میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی خود بندہ اپنی ذات پہ لازم کرتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے، حضرت مولا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، بخار آ گیا شدید، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہمارے بچوں کو شفا دے گا، ہم 3 روزے رکھیں گے، تو رب نے شفا دی۔ تو یہ منت تھی، یہ نظر تھی، لازم کیے، تو یہ بھی واجب ہیں۔ آپ نے منت نہیں مانی تو آپ پہ واجب نہیں، پر جب منت انسان مانگ لیتا ہے تو اب واجب۔ اب اس میں آپ نے معین کر دیے، اتنے روزے اتنے دن میں اس دن رکھوں گا تو معین ہو گئے۔ غیر معین کہ آپ نے اس کو اپنے پر لازم تو کر لیا، پر کب رکھوں گا؟ بس یا اللہ میں رکھوں گا، جب موقع ملا رکھ لیا، تو یہ ہے غیر معین۔ نفل روزے کون سے ہوتے ہیں؟ اب نفل کی بھی 2 قسمیں ہیں، نفل سنت، نفل مستحب۔ سنت مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، جیسے ہمارے آقا ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے، ہے نفلی، تو اب آپ پیر کو رکھیں گے تو نفل بھی ہے اور سنت بھی ہے، وہ شامل ہو گیا۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ مستحب جیسے آپ کسی بھی دن روزہ رکھ لیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ مجھے ثواب عطا فرما، تو یہ ہے نفلی، اور کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی وہ ہوتا ہے کہ روزہ تو ہے پر اس میں کراہیت ہے، جیسے صرف اور صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، ہفتے کے علاوہ نہ جمعے کو شامل کرنا نہ اتوار کو شامل کرنا، چونکہ ہفتے کا دن جو یہودیوں کے لیے مقدس دن ہے، ان کے لیے بڑی عظمت کا دن ہے، تو چونکہ وہ اس دن میں اپنی عبادت کرتے ہیں تو بندے کی مشابہت یہود کے ساتھ نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا گیا ہفتے کے ساتھ یا جمعے کا رکھ لے یا اتوار کا۔ لیکن اگر وہ ہفتے کا رکھ بھی لیتا ہے تو پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، ثواب ملے گا، پر اچھا عمل نہیں ہے کہ یہودیوں سے مشابہت کے اندر آ رہا ہے، باقی روزے میں گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن جو مکروہ تحریمی ہے وہ ہے جو عید کے دن روزے رکھے جائے۔ عید کا دن، جیسے چھوٹی عید آئے گی اس کا 1 دن ہے، بڑی عید کے دن 4 دن جو آتے ہیں، ان ایام میں اللہ پاک نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو روزے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5۔ ایک بار دوہرا لیتے ہیں، فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ فرض کی 2 قسمیں، ادا اور قضا۔ واجب کی 2 قسمیں، معین اور غیر معین، جو ہم نے نفل میں سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، اور مکروہ تنزیہی میں کہ وہ ایسے ایام کہ جن میں اکیلا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، 2 ملا لیے جائیں تو اچھی بات ہے، نہیں ملائے گا بلا وجہ جان بوجھ کے تو مناسب نہیں، پر روزہ اس کا ہو جائے گا۔ اور آخری کیا ہے؟ مکروہ تحریمی کہ جن دنوں میں اللہ پاک نے منع کیا ہے ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔